اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ دیکھیں، عبادت کہتے ہیں بندگی کو۔ عبادت چند افعال کا نام نہیں ہے۔ پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق آپ گزاریں، یہ عبادت ہے۔ پوری زندگی کو 24 گھنٹے آپ اللہ کے تصور میں گزاریں یا اللہ کے حکم کے تابع ہو کے گزاریں، اپنی نفی کر دیں، لا الہ کہہ دیں اور الا اللہ کہہ دیں، تو یہ عبادت ہے۔ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنے قول اور عمل سے، تو اب آپ کی اس کے بعد جو ہے یہ ساری زندگی آپ کی عبادت بن جاتی ہے۔ عبادت محدود نہیں ہے۔ عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ آپ کا سر جھک گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کے اسوہ حسنہ کے سامنے آپ کا سر جھک گیا، آپ نے مان لیا اللہ کے حکم کو، رسول کے طریقے کو، دل و جان سے آپ نے اس پہ آمنا و صدقنا کہہ دیا اور رسول کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں آپ زندگی گزارنے لگے، یہ عبادت ہے۔ اچھا، اب اس میں یعنی آپ کو میں یہ بات بتاؤں، عبادت تو بس یہی ہے۔ عبادت کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے، ابھی تو ہم نے اپنے یعنی کہتے ہیں کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ بیوی میری ہے، یہ شوہر میرا ہے، آپ میرا میرا کہتے رہتے، یہ پلازا میرا ہے، یہ 10 جریب زمین میری ہے، کہتے ہیں نا؟ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، اور میری جو ظاہری جو تمام کام ہیں اور میری جو بھی قربانیاں ہیں، جو میری زندگی ہے، جو میری موت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو آپ پھر دائرہ بندگی میں آ جاتے ہیں جب آپ ایسا تصور کر لیں کہ آپ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیں۔ دیکھیں، میں آسان بات بتا رہا ہوں، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیں اور اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں اخلاص کے طور پہ، ان کوئی اور دنیاوی لالچ نہ ہو، تو مخلص ہوں آپ، تو اس کے لیے جو ہے پھر آپ کے لیے اجر ثابت ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی من اسلم وجہہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، وجہ للہ وہو محسن، اور یہ مخلص ہو، اس کے لیے اجر ثابت ہو گیا۔ اچھا، دوسری جگہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے؟ یہ غیر مخلص مومنوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، غیر مخلص لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ غیر مخلص جو ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ جو مخلص ہے تو غیر مخلص لوگوں سے اللہ تعالیٰ، مومنوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے سر جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، اور جو کچھ حق سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے سامنے جھک جائیں۔ اگر جھک جائیں گے تو پھر اس کی پوری زندگی جو ہے یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اب وہ الکاسب حبیب اللہ، آپ نے سنا ہوگا، کسب گر جو ہے، کسب کرنے والا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ مومن تاجر جو ہے نبیوں اور صدیقوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آپ شادی کرتے ہیں، 3 بچیاں آپ کی ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت کر لیں، آپ جنت والے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں، عبادت کو آپ نے محدود نہیں کرنا۔ عبادت، یہ نماز وغیرہ، یہ اس کا ایک حصہ ہے، پارٹ آف دی گیم آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ پوری گیم وہ نہیں ہے کہ آپ نے بس رمضان آیا تو روزے رکھ لیے اور نماز کا وقت ہوا تو نماز نہیں۔ حقیقی بندگی یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے، کہ بس میں نہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ہے، تو جیسا کہے گا ویسا ہی ہوگا۔
تو مجھے رزق دیتا ہے نہیں دیتا، گھر دیتا ہے نہیں دیتا تو میں سڑک پہ پڑ جاؤں، کوئی بات نہیں، تو جس طرح راضی ہے میں راضی ہوں، میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ مجھے بڑا گھر چاہیے، اتنی دولت چاہیے، یہ چاہیے، اور میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور مومن کا جو نعرہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ، جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، ہم آخرتہ، باطن کی فکر، آخرت کی فکر، باطن کی فکر، کف اللہ لجمیع ہمومہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام غموں کے لیے، تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن تشبع بہ الہموم، اور جس پر پراگندہ ہو گئیں اس کی خواہشات کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، ابھی تو میرے ذمہ بڑے کام ہیں، گھر بھی بنانا ہے اور یہ ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ لا یبال اللہ بأی واد ہلک، کہ کس غم کے گڑھے میں جا کے وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم